بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم قصص النبیین پارٹ نمبر 1 کا یوسف علیہ السلام کا قصہ نمبر 13، 14، 15 پڑھتے ہیں، کیونکہ کئی دنوں سے سبق نہیں ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سبق نمبر 13، رؤیا الملک۔ رؤیا یہ مضاف ہے اور الملک مضاف الیہ ہے، البتہ رؤیا کا جو ضمہ ہے وہ الف میں چھپ گیا ہے، کیونکہ وہ اس میں مقصور ہے، اس لیے اس کا ضمہ یہاں پر چھپ گیا ہے۔ بادشاہ کا خواب، رؤیا خواب۔ ورأى ملک مصر رؤیا عجیبۃ، رؤیا یہ مؤنث ہے اس لیے عجیبۃ صفت لائی گئی ہے۔ اور دیکھا مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب، ایک انوکھا خواب۔ رأى فی المنام 7 بقرات سمان، منام یہاں اس کے معنی بھی خواب کے ہیں۔ 7 بقرات، بقرۃ کی جمع ہے، سمان یہ سمین کی جمع ہے۔ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی، وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ 7 بقرات عجاف۔ اکل یأکل کھانا، اور اس کا جو فاعل ہے وہ 7 بقرات ہے، 7 بقرات عجاف یہ فاعل ہے۔ عجاف یہ جمع ہے عجیف ان کی، اس کے معنی ہے دبلی۔ اور ان گایوں کو یعنی موٹی گائے کو، ان گایوں کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، 7 دبلی گائیں ان موٹی گایوں کو، احادی بقرات سے موٹی، ان گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ورأى الملك 7 سنبلات خضر و7 سنبلات یابسات۔ سنبلات بالی، سنبلات بالیاں، خضر یہ اخضر کی، یہ اخضر کی جمع ہے خضر۔ اور یابسات یہ یابسات کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم۔ اور بادشاہ نے 7 ہری بالیوں کو دیکھا، ہری سرسبز بالیوں کو دیکھا، اور 7 خشک بالیوں کو، خواب میں نا۔ تعجب الملك من هذه الرؤيا العجيبة وسأل جلساءه عن تأويل الرؤيا۔ تعجب یتعجب حیرت میں پڑنا، تعجب کرنا۔ بادشاہ نے تعجب کیا اس عجیب و غریب خواب سے، اور جلیسن جلسا
اور اپنے ہم نشینوں کو پوچھا خواب کی تعبیر کے بارے میں، اور اپنے ہم نشینوں کو خواب کی تعبیر پوچھی۔ قالوا لیس ھذا لیس بشیء، لیسا کی خبر پر بابی لگ کر آتا ہے جس کے اندر تاکیدی معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ النائم یرا اشیاء کثیرۃ لا حقیقۃ لها، اشیاء شیء ان کی جمع ہے۔ نائم سونے والا دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں، سونے والا بہت ساری دوسری چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن قال الساقی، ساقی پلانے والا شراب، لیکن ساقی نے کہا نہیں، بل اخبرکم بتاویل، بلکہ میں تم کو بتلاؤں گا ہذہ الرؤیا، اس خواب کی تعبیر میں تم کو بتلاؤں گا۔ وذهب الساقی الی السجن، اور ساقی گیا جیل کی طرف، قید خانے کی طرف۔ وسأل یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو پوچھا عن تاویل رؤیا الملک، بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کو ساقی نے یوسف علیہ السلام کو پوچھا۔ کان یوسف جوادا کریما مشفقا علی خلق اللہ فاخبرہ بالتاویل، جواد، سخی، کریم، معزز، عزت دار، مشفق، مہربان۔ یوسف علیہ السلام سخی، کریم، اور لگا دیں گے یہاں پر، اور اللہ کی مخلوق پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والے تھے، مہربان تھے، لہذا انہوں نے اس کو یعنی ساقی کو تعبیر بتلا دی۔ وکان یوسف جوادا کریما لا یعرف البخل، بخل کنجوسی، یوسف علیہ السلام سخی، عزت دار شخص تھے، وہ کنجوسی کو نہیں جانتے تھے۔ فاخبر یوسف بالتاویل ودل علی التدبیر، تدبیر کے معنی تدبیر، حکمت۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی اور تدبیر بھی بتلائی، ودل علی بتلانا، اور حکمت بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی۔ قال تزرعون 7 سنین، زرع یزرع معنی کھیتی کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سنین، 7 سال، تم 7 سال کھیتی کرو گے۔ وَاتْرُكُوا مَا عَزَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، ترکت رکو چھوڑنا، حسد یحسدو فصل کاٹنا، کھیتی کو کاٹنا، اور تم چھوڑ دینا جو کچھ تم کاٹو گے فصلوں کو، فی سنبلہ، اس کی بالیوں میں، مگر قلیلا مما تاکلون، مگر وہ تھوڑا سا اس میں سے جو تم کھاؤ گے، یعنی جو تمہاری ضرورت ہوگی کھانے کی تم اتنا استعمال کرنا، باقی تمام کی تمام کھیتی کی فصلوں کو اس کی بالیوں سمیت چھوڑ دینا۔ وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌ، عمومی، پھیلنے والا، اور اس کے بعد ایک عام قحط پڑے گا، عام قحط ہوگا۔ تَأْكُلُونَ فِي مَا خَزَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، خزن یخزن جمع کرنا، تم اس میں یعنی اس قحط میں کھاؤ گے جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہوگا۔
الا قلیلا مگر تھوڑا، جو کچھ تم نے تھوڑا بہت جمع کیا ہوگا تم اس میں اس کو کھاؤ گے۔ وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ إِلَىٰ 7 سِنِينَ، طالعۃ لمبا ہونا، اور یہ قحط لمبا ہوگا 7 سال تک، 7 سال تک یہ قحط طویل ہوگا۔ وبعد ذلك يأتي النصر ويخزف الناس، اخسف یخسف مانا خوش ہونا، سرسبد شاداب ہونا، نصر مدد، اور اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ خوش ہو جائیں گے۔ وذهب الساقي وأخبر الملك بتأويل رؤياه، ساقی گیا اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ الملک یرسل الی یوسف، ارسل الی بلاوا بھیجنا۔ سبق نمبر 14، بادشاہ یوسف علیہ السلام کی طرف بلاوا بھیجتا ہے۔ ولما سمع الملک هذا التأویل والتدبیر جدا، جب بادشاہ نے اس تعبیر اور تدبیر کو سنا تو بہت خوش ہوا۔ وقال من صاحب هذا التأویل، اور اس نے کہا کہ اس تعبیر کا مالک کون ہے؟ صاحب مالک ساتھی، یعنی اس تعبیر کو بتلانے والا کون ہے؟ والا، صاحب والے کو بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ اس تعبیر کو بتلانے والا کون ہے؟ قال الملك من هذا الرجل الكريم الذي نصح لنا ودل على التدبير، نصح لنا خیر خواہی کرنا کسی کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا کون یہ معزز شخص ہے جس نے ہمارے لیے خیر خواہی کی اور تدبیر بتلائی۔ قال الساقي هذا يوسف الصدیق وهو الذي اخبر انی سأكون ساقیا لسید الملک، ساقی نے کہا یہ یوسف، یہ بہت زیادہ سچ بولنے والے یوسف علیہ السلام ہیں، یہ صدیق یوسف ہیں، وہی جس نے بتلایا تھا کہ میں میرے بادشاہ، میرے آقا بادشاہ کا میں ساقی بنوں گا، وہی جس نے بتلایا تھا کہ میں میرے بادشاہ کا میں ساقی بنوں گا، میرے آقا یعنی میرے سید کا یہ بدل ہے، وہی جس نے مجھ کو بتلایا تھا کہ میں بادشاہ کا، میرے آقا بادشاہ کا میں ساقی بنوں گا۔ واشتاق الملک الی لقاء یوسف، اشتاق الی شوق پیدا ہونا، بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، بادشاہ مشتاق ہوا یوسف علیہ السلام کی طرف ملاقات کا، بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ وارسل الی یوسف وقال الملک ائتونی به استخلص لنفسی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی طرف بلاوا بھیجا اور بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے استخلص
خالص کرنا، میں اس کو اپنے لیے خالص کر دوں گا، یا میں اس کو اپنی طرف سے نجات دے دوں گا۔ یوسف یسأل التفتیش، سبق نمبر 15۔ سال یسأل مطالبہ کرنا، درخواست کرنا، تفتیش حقیقت۔ یوسف علیہ السلام حقیقت کا مطالبہ کرتے ہوئے، حقیقت کی درخواست کرتے ہوئے، ولما جاء الرسول الی یوسف، جب رسول یہاں قاصد کا معنی ہے، اور جب قاصد یوسف علیہ السلام کی طرف آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، الی عندہ کے معنی میں بھی آتا ہے، وقال له ان الملک یدعوک، اور اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے، ان یقیناً بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ما رضی یوسف ان یخرج من السجن ہکذا، رضی یرضا، راضی ہونا، یوسف علیہ السلام رضامند نہیں ہوئے کہ وہ قید خانے سے ایسے ہی نکل جائیں۔ وَيَقُولُ النَّاسُ هَذَا يُوسُفُ كَانَ أَمْسِي فِي السِّجْنِ إِنَّهُ كَانَ عَزِيزًا، اور لوگ کہیں یہ یوسف ہے، هذا كان بالأمس، هذا كان أمسي في السجن، یہ تھا کل قید خانے میں، اس نے عزیز مصر کی خیانت کی تھی۔ ان یوسف کان کبیر النفس، یوسف علیہ السلام دل کے بہت بڑے شخص تھے، کبیر النفس، یوسف علیہ السلام بڑے دل والے تھے، ابین، اور بہت زیادہ سمجھدار تھے، ابین، کبیر النفس ابین، یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نفس کی بہت زیادہ مخالفت کرنے والے تھے، کبیر النفس ابین، ابایا ابی سے۔ ان یوسف کان کبیر العقل ذکیا، ہاں یوسف علیہ السلام عقلوں کے بہت زیادہ ذہین تھے۔ لو کان احد مکان یوسف فی السجن وجاء رسول ملک، اگر کوئی ہوتا یوسف علیہ السلام کی جگہ قید خانے میں، اور اس کے پاس بادشاہ کا قاصد آتا، وقال له رسول الملک، اور اس سے بادشاہ کا قاصد کہتے، ان الملک یدعوک وینتظرک، بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، لا اسرع هذا الرجل الى باب السجن، اسرع الى تیزی سے چلنا، تو ضرور یہ آدمی قید خانے کی طرف تیزی سے چلتا، وخرج، اور نکل جاتا، ولکن یوسف لم یسرع، اسرع یسرع تیزی کرنا، جلدی کرنا، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، ولکن یوسف لم یستعجل، استعجل عجلت کرنا، اس کے معنی بھی یہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا، عجلت نہیں کی، بل قال لرسول الملک، بلکہ انہوں نے بادشاہ کے قاصد سے کہا، انا اريد التفتیش، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، انا اريد البحث عن قضیۃ المسئلہ، میں
تحقیق کرنا چاہتا ہوں، حقیقت جاننا چاہتا ہوں، میں میرے مسئلے کے بارے میں چھان بین کرنا چاہتا ہوں۔ وسال الملک ان یوسف وعلم الملک وعلم الناس، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اور بادشاہ جان گیا اور لوگ جان گئے ان یوسف بریئن، کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، معصوم ہے۔ وخرج یوسف بریئا واکرمہ الملک، اور یوسف علیہ السلام بے گناہ ہو کر نکل گئے اور بادشاہ نے ان کو عزت دی، بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔